بتا رہا تھا وبالیوم الآخر، وبالیوم الآخر، اس میں بالیوم یہاں پر کیا ہوگا؟ لام کے اندر اظہار ہوگا۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہاں اظہار ہوگا؟ آپ دیکھیں گے حروف اظہار میں سے کیا آیا ہے؟ یا، یومی یا ہے نا، بالیوم الآخر، مل آخر، الآخر، الآخر، حمزہ تو گر گیا، ملانے کی صورت میں حمزہ کیا ہوا؟ گر گیا، حمزہ نہیں پڑا گیا۔ آخری لام کے بعد بالیوم الآخر، مل لام پڑا گیا نا، لام پڑا گیا۔ آپ نے کیسے پہچانا کہ یہاں پر اظہار ہوا؟ کیسے پہچانا؟ اس کے بعد لام تعریف کے بعد کیا آیا ہے؟ کیا آیا ہے؟ یہ حمزہ دیکھ رہے ہیں نا، بالیوم الآخر، صحیح ہے؟ آگے پڑھو، اس کو دے دو۔ یخادعون اللہ، یخادعون اللہ، یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ لفظ اللہ کے لام کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام۔ کیوں؟ لام تعریف کے بعد دوسرا لام آیا، لام تعریف کے بعد دوسرا لام آیا، حمزہ تو نہیں پڑا گیا۔ حمزہ اس لیے نہیں پڑا گیا کہ حمزہ وصلی ہے، اور لام تعریف کے بعد دوسرا لام آیا۔ آپ نے دیکھا وہ دوسرا لام، دیکھیں ان حروف میں سے ہے لام؟ نہیں ہے۔ جب ان حروف میں سے نہیں ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام شمسی ہوگا۔ کیا ہوگا؟ ادغام شمسی ہوگا۔ والذین آمنوا، والذین آمنوا، والذین، یہ اصل میں کیا ہے؟ والذین، یہ حمزہ کلمے کے درمیان آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ گر گیا۔ کیا ہوا؟ یعنی نہیں پڑھا جائے گا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا لام تعریف کا حمزہ ہمیشہ زبر والا ہوگا، ہمیشہ کیا ہوگا؟ زبر والا ہوگا، اور وصلیہ ہوگا۔ وصلیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب لام تعریف کلمے کے درمیان میں جب یہ کلمہ آئے گا، اس سے پہلے کوئی حرف آئے گا یا کوئی کلمہ آئے گا تو یہ حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، جب لفظ اللہ کے ساتھ یا، لفظ یا لگائیں گے، کیا لگائیں گے؟ لفظ یا، تو پھر وہ حمزہ وصلیہ نہیں ہوگا، یا اللہ، یا اللہ، پھر یہ حمزہ قطعیہ بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ صرف اس صورت میں، صرف اس صورت میں یہاں پر لام تعریف کا حمزہ کیا ہوگا؟ قطعیہ ہوگا، یہ حمزہ گرے گا نہیں جب اس سے پہلے لفظ اللہ کے نام سے پہلے یا آ جائے۔ کیا آ جائے؟ کیسے؟ یا اللہ، یا اللہ، یہاں پر یہ حمزہ نہیں گرے گا۔ اس کے علاوہ ہر جگہ لام تعریف کا حمزہ کیا ہوگا؟ گرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہے؟ آگے کیا ہے؟ والذین آمنوا، والذین میں نے آپ کو بتایا کہ حمزہ وصلی ہے، تو وصل کا لام میں حمزہ نہیں پڑھا جائے گا۔ آگے لام کیا ہے؟ لام والذین، والذین، لام مشدد ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تشدید کون سا ہے؟ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ تشدید کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک تشدید وضعی ہے، دوسرا تشدید ادغامی ہے۔ یہ تشدید ادغامی ہے۔ والذین، آگے پڑھو۔ اچھا، اس کے اندر ہم تھوڑا سا جو ہے نا اجرا کو بڑھا دیتے ہیں۔ اجرا کو کیا کر دیتے ہیں؟ بڑھا دیتے ہیں۔ آپ کو میں نے نون ساکن، نون تنوین کے قاعدے پڑھائے تھے، آپ کو میں نے میم ساکن کے قاعدے پڑھائے تھے۔ اب ہم تینوں کا اجرا کریں گے، نون ساکن تنوین، میم ساکن، اور لام تعریف، اور لام تعریف۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، انفسهم، یہاں پر نون ساکن ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ نون ساکن ہے۔ نون ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ فا، فا حروف ہے اخفا میں سے، کس میں سے ہیں؟ اخفا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا۔ انفسهم، انفسهم،
انفسہم میم ساکن ہے، انفسہم میم ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ واو، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار. کیا ہوگا؟ اظہار. اس اظہار کو کیا کہیں گے؟ اظہار شفوی. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض، میم ساکن کے بعد دوسرا میم آیا ہے، میم ساکن کے بعد دوسرا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام. کیا ہوگا؟ اس ادغام کو کیا کہیں گے؟ ادغام شفوی. ادغام مرض فزادہ، مرض فزادہ. ضاد کے اوپر دو پیش ہے، ضاد کے اوپر کیا ہے؟ یعنی تنوین ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد فا ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یہ فا حروف اظہار میں سے نہیں ہے، ادغام میں سے بھی نہیں ہے، اقلاب بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ اخفا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. فزادہم اللہ مرضا، مرضا اگر ملا کر پڑھیں گے تو ادھر کیا ہوگا؟ ادغام. کیا ہوگا؟ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد واو ہے، واو حروف ادغام میں سے ہے، ہاں، اور یہاں پر ادغام ناقص ہوگا، یعنی ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. یہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، ادغام ناقص ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں نون ساکن میں جہاں پر غنہ ہوتا ہے، نون ساکن میں جہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، ملا جب ادغام کی صورت میں ملاتے ہیں، جیسے من یقول، جیسے من یقول، اس کو ادغام ناقص اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نون یا کے اندر مکمل مدغم نہیں ہوا ہے. نون یا کے اندر مکمل مدغم، یعنی نون کے اندر جو غننے والی صفت ہے وہ باقی ہے، غننے والی صفت ہے وہ کیا ہے؟ باقی ہے. تو یہ ناقص ہو گیا نا، مکمل ادغام نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اسی طرح من ربہم، من ربہم، یہاں پر نون کا را میں مکمل ادغام ہوا. کیا ہوا ہے؟ مکمل، یعنی نون را میں مکمل مدغم ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادغام تام. ادغام تام یعنی مکمل طور پہ نون ختم ہو گیا. مکمل طور پہ نون کیا ہوا؟ نون کے اندر جو صفت غنہ ہے وہ باقی نہیں رہا، مکمل ادغام ہوا، تو اس کو کیا کہیں گے؟ ادغام تام. من یقول میں نون کے اندر جو صفت غنہ ہے وہ باقی ہے، نون کے اندر جو صفت غنہ ہے وہ باقی ہے. نون کا یا میں ادغام ہوا ہے، لیکن اس صورت میں ہوا ہے کہ اس میں غنہ باقی ہے، مکمل ادغام نہیں ہوا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں، غننے والا بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ ہاں. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَلَهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین. میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ عین. تو میم ساکن کے بعد اگر میم آئے گا تو ادغام ہوگا، با آئے گا تو اخفا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے گا تو اظہار ہوگا. تو اس کے بعد عین آیا، یہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. علیم بما کانوا، یہ اب یہ قاعدہ دیکھیں، علیم بما کانوا، اس قاعدے کو آپ دیکھیں. یہاں پر علیم میم کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش ہے، یعنی یہ نون تنوین ہے. کیا ہے؟ اس کے بعد با آیا ہے. کیا آیا ہے؟ نون تنوین میں اظہار کے اندر 6 حروف ہیں. اظہار کے اندر کون سے حروف ہیں؟ حروف حلقی، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا. صحیح ہے. اور ادغام میں 6 حروف ہے، یرملون. تو یہاں پر اظہار بھی نہیں ہے، ادغام بھی نہیں ہے، اور اقلاب میں ایک حرف ہے با. تو یہاں پر با آیا ہے نا، علیم بما کانوا، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا. کیا ہوگا؟ اقلاب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہاں پر بھی میم ساکن ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ میم ساکن. میم ساکن کے بعد با ہے، میم ساکن کے بعد کیا ہے؟ با ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. کیا ہوگا؟ اخفا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. نون ساکن اور تنوین کے بعد با آنے کی صورت میں اقلاب اس لیے ہے کہ نون جو میم سے بدل جاتا ہے. کس سے بدل جاتے ہیں؟ اقلاب، بدلنا. اقلاب کے معنی ہے تو نون میم سے کیا ہو جاتے ہیں؟ بدل جاتے ہیں، اس لیے اس کو اقلاب کہتے ہیں. اور یہاں پر میم ساکن کے بعد با آنے کی صورت میں میم کی آواز تو وہی رہتی ہے نا، میم کی آواز تو بدلتی نہیں ہے، صرف اس میں غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ غنہ ہوتا ہے. اس لیے اس کو کیا کہیں گے؟ اخفا. کیا کہیں گے؟ یہ فرق سمجھ میں آیا؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آئے گا اقلاب ہوگا، اور اگر نون ساکن یا میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اجرا ہو گیا آپ کا اتنا؟ بند کرو.